بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ایک لڑکی کے اوپر بیتی سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ میرا نام حلیمہ ہے اور یہ کہانی میری ایک دوست کی ہے۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ دراصل انسان کتنی عجیب مخلوق ہے۔ آج میں آپ کو اپنی جس دوست کی کہانی سنانے والی ہوں، اس کی زندگی کی یہ سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کو صرف ایک عورت کی کہانی سمجھ کر ہی سنیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک عورت کے ساتھ کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ جس کی یہ کہانی ہے اس کا نام نجمہ ہے۔ نجمہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری تھی۔ وہ اپنے شوہر کے گھر رہتی تھی، پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی 2 منزلیں تھیں، لیکن گھر میں یہ صرف 2 ہی لوگ تھے، کیونکہ نجمہ کی شادی کے 2 سال بعد اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ میں اس کے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی اور اکثر وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کہ تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ تو وہ سر جھکا لیتی تھی۔ وہ کہتی رہتی تھی کہ مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی اس بات کو سمجھ نہیں پاتی تھی کہ علاج کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور اگر علاج کی ضرورت ہے تو پھر وہ علاج کیوں نہیں کرواتی۔ شادی کے کچھ عرصہ تک نجمہ کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن پھر اس کے شوہر نے ایک کاروبار شروع کیا جس میں وہ سال کے لاکھوں روپے کمانے لگا۔ لیکن اس کو دوسرے شہر کراچی میں جانا پڑتا تھا، اور ہم لوگ تو ایک بہت ہی چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے جہاں پر گھر بھی پرانے تھے اور لوگ بھی پرانے تھے۔ وہ دوسرے شہر میں جاتا اور ہفتے میں صرف 1 دفعہ ہی گھر میں آتا تھا۔ جس دن اس کے شوہر نے آنا ہوتا تھا وہ خود کو بہت زیادہ سجا سنوار کر بیٹھی ہوتی تھی۔ ایک دن تو میرے پاس آ گئی اور بولی کہ مجھے اچھا سا تیار کر دو، کیونکہ مجھے بہت زیادہ اچھا میک اپ کرنا آتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش ہو؟ تو کہنے لگی کہ آج میرا شوہر آ رہا ہے، اس لیے مجھے ایسا تیار کر دو کہ وہ مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں بیٹھ جائے۔ میں نے اسے کہا کہ پاگل تو نہیں ہوگی؟ میں نے اسے کہا کہ پاگل، تو اتنی خوبصورت ہے، تم تیار نہ بھی ہو تو تم بہت اچھی لگتی ہو، اور تمہارا شوہر تو تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ کہ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن کبھی کبھی محبت کو ایک نیا رنگ دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آج میں بہت زیادہ پیاری لگنا چاہتی ہوں، تم مجھے اچھے طریقے سے تیار کر دو۔ میں نے اس کو بہت ہی خوبصورت تیار کیا، لیکن جب رات ہوئی تو اس کے گھر میں کافی خاموشی تھی۔ ہمارے گھر کی دیوار ملی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اس کا شوہر آئے گا تو آج اس گھر سے کوئی اچھی آواز سننے کو ملے گی، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سنا۔ اور ویسے تو اس گھر میں نجمہ کو روتے ہوئے ہی سنا کرتی تھی۔ صبح اس سے پوچھتی تھی تو کہتی تھی کہ ٹھیک ہوں، لیکن وہ ساری رات روتی تھی۔ صبح اس کا شوہر گھر سے نکل گیا۔ جو میں دودھ لے رہی تھی تو وہ سامان لے کر جا رہا تھا۔ میں نے دودھ اندر رکھا اور نجمہ کے پاس چلی گئی تو دیکھا کہ جس طرح سے میں نے اسے تیار کیا تھا وہ اسی طرح سے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو رہی تھی۔ میں نے اس کو جگایا تو وہ ڈر کر جاگی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، تم یہاں پر سو رہی ہو؟ بھائی تو چلے بھی گئے۔ تو اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا کہ چلے گئے۔ میں نے کہا کہ تم تو بالکل ایسی ہی پڑی ہو جیسے کل میں نے تمہیں تیار کیا تھا، کیا بھائی نے تمہیں دیکھا نہیں؟ تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا کہ بات کیا ہے، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ لیکن اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی اور کمرے میں چلی گئی۔ 5 منٹ کے بعد مجھے اس کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے دروازے پر دستک دی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں سمجھ گئی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوا تھا، کوئی بھی ارمان پورا نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کے شوہر نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ نجمہ نے پھر مجھے اپنے دل کی بات بتا ہی دی۔ اس نے کہا کہ آج میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، میرا شوہر بہت اچھے پیسے کماتا ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، اور میرا شوہر میرے پاس نہیں ہے۔ اس دن میرے شوہر نے صرف مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں، اور وہ منہ ہاتھ دھو کر اپنے کمرے میں سو گیا اور میری طرف واپس نہیں آیا، اور صبح اٹھ کر چلا گیا۔ اب یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، وہ ہفتے میں 1 دفعہ آتا ہے اور میری طرف دیکھتا تک نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ میں نے نجمہ سے کہا کہ ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے اور تمہاری شادی کو صرف 2 ہی سال ہوئے ہیں، پھر ایسا کیا ہو گیا؟ بھائی کو پہلے تو وہ ایسے نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ وہ پہلے بھی ایسے ہی تھے، لیکن پہلے مجھے یہ سب کچھ نارمل لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ساری زندگی پڑی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اب تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ میں کہاں جاؤں؟ میں تو ایک انسان ہوں، میں کیا کرنے آئی ہوں اس دنیا میں؟ انسان اس دنیا میں کیا کرنے آتا ہے؟
ایک عام انسان کا کیا خواب ہوتا ہے کہ میں کسی سے شادی کر لوں، وہ انسان مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے اور ہم بچے پیدا کرے۔ مجھے بھی پتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اسی وجہ سے نہیں کہ میرے اندر کوئی بیماری ہے، میرے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر میرا شوہر چاہے گا تو میرے ہاں اولاد ہو جائے گی، لیکن وہ ایسا چاہتا ہی نہیں ہے۔ شاید اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، شاید اس نے کوئی دوسری شادی کر رکھی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا ایسا ہے۔ میں نے اپنی دوست کو تسلی دی کیونکہ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی اور میں اس کے دماغ میں کوئی وسوسہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک ہفتہ گزرنے میں کتنے دن لگتے ہیں، اگلے ہفتے کو تم اچھے طریقے سے تیار ہونا اور اپنے شوہر سے یہ بات کرنا، اسے کہنا کہ مجھے تمہارے وقت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ میں نے اسے تسلی دے دی۔ اگلے ہفتے بھی میں نے ہی اسے تیار کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کے گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں فوراً اس کے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ ویسے بھی میری دوست اور ہمسائی تھی اور اس ناطے بھی میرا فرض تھا۔ میں جب گھر میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نجمہ سامنے زمین پر بنی ہوئی 2 قدم کی سیڑھی کے اوپر ایسے بیٹھی تھی جیسے زندگی بھر کی محنت کو آگ لگا دی ہے، اور سامنے اس کے سوٹ جل رہے تھے جن کو اس نے بہت شوق سے یہ سوچ کر لیا تھا کہ میں پہن کر اپنے شوہر کو دکھاؤں گی۔ میں نے ان جوڑوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن اب آگ لگ چکی تھی۔ میں نے نجمہ کو جا کر جھنجھوڑا کہ یہ کیا کیا تم نے، اور بھائی کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کسی مشین کی طرح بیٹھی تھی۔ اس نے میری طرف سر گھمایا اور مجھے دیکھ کر کہا مجھے بہت ضروری کام ہے، میں تو فائل لینے آیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تم کیا بول رہی ہو، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، میں تو فائل لینے آیا تھا۔ وہ کسی مشین کی طرح بول رہی تھی۔ اب تو مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، شاید یہ اس کے شوہر کے الفاظ تھے۔ اس کی آنسو بڑی پتھر آنکھوں میں ہزاروں ارمان تڑپ رہے تھے اور زبان پر وہ الفاظ تھے جو شاید اسے بھائی نے کہا تھا۔ وہ اچانک سے چلائی مجھے بہت ضروری کام ہے، میں تو اپنی فائل لینے آیا تھا۔ میں پورا ہفتہ شخص کا انتظار کرتی ہوں اور یہ مجھے ہفتے بعد آ کر کہتا ہے کہ فائل لینے آیا تھا۔ 2 گھڑی میرے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا، مجھ سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ میں کیسی ہوں۔ میری ہتھیلی پہ پیسے رکھے اور اپنی فائل لے کر یہاں سے چلا گیا، مجھے ایک نظر دیکھا بھی نہیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ تیار ہو سکتی ہے، اچھا کھانا بنا سکتی ہے، گھر کو صاف کر سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی تعریف کر کے اسے یہ احساس دلا سکتی ہے کہ آج مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے یہ سب کچھ کیا لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بہت سارے پیسے دیے تھے اس نے مجھے، میں نے ان کو بھی آگ لگا دی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو کہیں گروی رکھ دیا اور مجھے اس کے بدلے میں پیسے مل رہے ہیں، کیونکہ میرا شوہر تو میرے ساتھ ہی نہیں اور میری ساری ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن وہ ضرورت پوری نہیں کر رہا جس کے لیے میں نے اس کے ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی، جس کے لیے میں نے اس سے شادی کی تھی، اس کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا۔ یہ کس قسم کا انسان ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے؟ اس گھر میں رہتے ہوئے مر جاؤں؟ مجھے ایک اولاد نہیں دے سکتا؟ اگر میرے پاس اولاد ہو تو کم سے کم میں اولاد میں اپنا دل لگاؤں تو اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دوں گی۔ اب میں کیا کروں؟ نجمہ پاگلوں کی طرح چلائی اور اتنی زور سے چلائی کہ اس کے ہونٹوں کے کنارے بھی پھٹ پڑے اور ان سے خون نکلنے لگا، اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ میرے دوست کو یہ شخص کس مقام پر لے آیا۔ وہ اتنی اچھی ہنسنے مسکرانے والی خوبصورت اور چنچل لڑکی تھی۔ جب عورت کسی سے محبت کرتی ہے تو اس شخص کا وقت، اس شخص کی ایک محبت بڑی نظر ہی اس عورت کے لیے کافی ہوتی ہے، اور وہ اس ایک محبت بڑی نظر کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہے۔ نجمہ محبت کرنے والی بہت اچھی لڑکی تھی، اسے محبت سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا، اس نے کچھ مانگا بھی نہیں تھا، لیکن اسے محبت ہی نہیں مل رہی تھی۔ اسے بخار ہو گیا اور میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میرا شوہر اچھا تھا، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ اکیلی رہتی ہے، تم اس کا خیال کر لو، میں امی کو کہہ دوں گا، مجھے کھانا بنا دیں گی۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی کہ میں نے اس کے شوہر کو کال کی تو اس نے کہا کہ میں تو بڑا مصروف ہوں، بڑا ہی ضروری کام کر رہا ہوں، میں تو نہیں آ سکتا ہوں۔ جبکہ وہ جس شہر میں کام کرنے جاتا تھا وہ 2 گھنٹے ہی دور تھا، اگر وہ چاہتا تو وہ روز جا کر روز واپس بھی آ سکتا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے بہانہ بنا رکھا تھا۔ نجمہ کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ پھر یہ معاشرہ کہتا ہے کہ عورتیں غلط کاری کیوں کرتی ہیں؟ کیا ضرورت نہیں ہوتی ہے عورتوں کو؟ اگر نجمہ پھر بھی خود کو سنبھال کر بیٹھی تھی تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ یہ شخص کون ذمہ دار انسان نہیں تھا، اس کو اولاد کی خوشی بھی نہیں دے رہا تھا جبکہ دے سکتا تھا۔ ساری رات میں نجمہ کا خیال کرتی رہی۔ صبح اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو میں واپس اپنے گھر آئی
اپنے شوہر کو واپس بھیج کر پھر سے نجمہ کے لیے سوپ بنا کر لے گئی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ایک گانا چلا رکھا تھا اور اس گانے کو سن رہی تھی، اور میں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ گانا جیسے اس کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس گانے کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ میرا نام تک جو نہ لے سکا، جو مجھے قرار نہ دے سکا، جسے اختیار تو تھا مگر مجھے اپنا پیار نہ دے سکا، وہی شخص میری تلاش ہے، وہی درد میری حیات ہے۔ میں نے جا کر گانا بند کر دیا اور میں نے کہا کہ تم اپنی خوشی اپنے اندر کیوں نہیں تلاش کرتی ہو؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم کو صرف ایک مرد ہی مکمل کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہیں جن کے شوہر نہیں ہوتے، جن لوگوں کو محبت نہیں ملتی، تو کیا وہ لوگ خوش نہیں رہتے ہیں؟ تمہاری غلطی یہی ہے کہ تم نے اپنی خوشیوں کا مرکز اپنے شوہر کو بنا لیا ہے۔ بھول جاؤ اس کو جیسے وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ بس اس گھر میں رہو، اگر وہ تمہیں آ کر بلاتا ہے تو بول دو، اگر نہیں بلاتا تو اس کے پیچھے مت بھاگو۔ جو عورت مرد کے پیچھے بھاگتی ہے تو وہ اسی طرح آگے آگے بھاگتا ہے۔ نجمہ نے میری بات ماننے کا وعدہ کیا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب جب اس کا شوہر آیا وہ بالکل بھی تیار نہیں ہوئی اور اپنے کاموں میں لگی۔ اس کے لیے یہ مشکل تھا لیکن وہ طریقے سے سب کر رہی تھی۔ 2 ہفتے تک تو اس کے شوہر نے یہ سب کچھ نوٹ نہیں کیا، لیکن اس بار یہ ضرور کہا، آج کل تم مجھ سے دور دور رہتی ہو۔ تو نجمہ نے کہا کہ ہاں بس آپ بھی مصروف رہتے ہیں اس لیے میں بھی مصروف رہتی ہوں۔ لیکن اس کے شوہر نے اسے کہا کہ آج سے اوپر والی منزل میں ایک مہمان رہے گا جو کہ میرے دوست کا بیٹا ہے اور یہاں پینگ گیسٹ ہوگا۔ نجمہ نے مجھے بھی یہ بات بتائی اور ہم نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن جب وہ شخص وہاں پر آیا تو اسے دیکھ کر ہم دونوں حیران رہ گئے۔ وہ تو بہت زیادہ خوبصورت اور نوجوان تھا اور نجمہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا نام اسلم تھا اور وہ یہاں پر رہنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اوپر والے پورشن میں رہنے لگا۔ نجمہ کو اس کے شوہر نے کہا تھا اس کے لیے کھانا ہمارے گھر سے ہی جائے گا، لیکن اس کے باپ کے ساتھ میں کاروبار کرتا ہوں، ہم کو اس کا اچھے سے خیال رکھنا ہوگا۔ اپنا نجمہ کھانا بناتی تو ٹرے میں ڈال کر سیڑھیوں پر رکھ دیتی اور وہ اٹھا لیتا۔ وہ پہلے سے بہتر ہوگی۔ میں اپنی دوست سے ملتی تو وہ اپنے شوہر کے بارے میں کوئی بات نہیں کیا کرتی تھی، بس چپ چاپ ہی بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن نجمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اس دن میں بھی گھر پہ نہیں تھی، اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ اس نے اسلم سے مدد مانگی جو اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا اور ساری رات وہیں پر رکا۔ اس کے بعد صبح اسے واپس لے آیا۔ آج مجھے پتہ چلا، میں فوراً ملنے گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے نجمہ کو سمجھایا کہ تم ابھی بھی غصہ اپنے اوپر نکال رہی ہو، نہیں نکالو۔ وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی کوئی کام کر رہی تھی جب مجھے نجمہ کے مسکرانے کی آواز آئی۔ یہ آواز تو مجھے بہت زیادہ پسند تھی کہ اس کی مسکراہٹ تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن آج وہ کس بات پر مسکرا رہی تھی؟ اس کا شوہر تو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نجمہ کے ہاؤ بھاؤ بدلنے لگے تھے۔ اب وہ خوش رہتی تھی اور اپنے شوہر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی تھی، اکثر تیار ہو کر رہتی تھی اور اس کے ہنسنے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ اگر وہ مجھ سے کسی کی بات کرتی تو وہ تھا اسلم، اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں کرتی تھی۔ جب سے اسلم نے اس کی مدد کی تھی تب سے وہ اسی کے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ اس نے میری جان بچائی، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتا تو میں اکیلی پڑے ہوئے ہی مر جاتی۔ اور تمہیں پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کی جان بچا لیتا ہے تو پھر وہ جان اس کی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری جان اسلم کی ہوگی ہے، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں تو بس ایسے ہی تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں۔ اسلم صبح صبح شاید پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا اور شام کو ہی واپس آتا تھا، اور اکثر شام کو ہی نجمہ بہت زیادہ تیار ہو کر بیٹھی ہوتی تھی۔ جس طرح ہمارے گھروں کی دیواریں ملی ہوئی تھیں اسی طرح اس کے بیڈ روم کی دیوار اور میرے بیڈ روم کی دیوار بھی ایک ہی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو مجھے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آئیں اور میرا دل کٹ سا گیا۔ صبح میں نجمہ سے فوراً ملنے گئی اور میں نے کہا کہ تم کچھ غلط تو نہیں کر رہی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں کچھ غلط نہیں کر رہی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو نہیں آیا، وہ جمعے کو آتا ہے اور آج تو منگل کا دن ہے۔ لیکن اس نے پیسوں کی ایک چھوٹی سی بوری بھیجی تھی، بوریاں بھر کے پیسے بیچتا ہے آج کل وہ، اور وہ میں نے حفاظت سے رکھ دی۔ اچھی بات ہے، پیسے تو ضروری ہوتے ہیں، محبت تو نصیب میں ہو تو ملتی ہے، نہیں تو نہیں ملتی۔ اس شخص نے مجھے ساری زندگی دیا ہی گیا ہے۔ پہلے غریب تھا تو تانے دیتا رہتا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں غریب ہوں، پھر اولاد نہیں ہوئی تو اس کے لیے بھی مجھے ہی تانے دیتا ہے، جبکہ اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب مجھے اس کی طرف سے پیسے تو مل رہے ہیں، میں تو ان پیسوں کو خرچ ہی نہیں کرتی تھی، بازار ہی نہیں جاتی تھی، کوئی چیز ہی نہیں لیتی تھی۔ تم ٹھیک کہتی تھی، اپنی خوشی اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے۔ آج میں نے بازار جانا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلنا، ڈھیر سارے کپڑے لینے ہیں،
جوتے لیں گے، اپنے آپ کو سجاؤں گی، سنواروں گی، خوش رہوں گی۔ میں نجمہ کی زبان سے یہ الفاظ سننا چاہتی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ یہ الفاظ کیوں بول رہی تھی۔ وہ میری دوست تھی، میں بچپن سے اس کو جانتی تھی، میری ماں نہیں تھی، میں اس کی ماں کو ہی اپنی ماں کہا کرتی تھی۔ اس کی ماں اس دنیا سے گئی تو مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے میری اپنی ماں مر گئی۔ اب نجمہ نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں تھا، بلکہ وہ تو شاید آگ سے کھیل رہی تھی، اور مجھے اس بات کا پتہ چل چکا تھا، لیکن میں نے اس کو جتایا نہیں، اور اس کو اتنا ضرور کہا کہ تم کوئی غلط حرکت مت کرنا، تو اس بات پر غصہ ہوگی۔ غصہ تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے ہی غلط حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، نجمہ بالآخر خوش رہنے لگی۔ اب وہ میرے پاس بھی بہت کم آتی تھی، ایک دفعہ تو 4 دن بعد آئی۔ میں نے کہا کہ تم ملنے نہیں آتی؟ پہلے تو روز آتی تھی، کہنے لگی تم کیوں نہیں آتی؟ تو میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میرے گھر میں بہت کام ہوتے ہیں، ساس بھی ہیں، تم اکیلی رہتی ہو نا، آ جا سکتی ہو۔ تو کہنے لگی نہیں میں اکیلی نہیں رہتی، اسلم بھی ہوتا ہے، اور پھر اسلم کو ٹھنڈا کھانا بالکل اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس کے لیے اچھا کھانا بناؤں، وہ بھی گرم گرم۔ پڑھائی کر رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھائے گا تو اس کا دماغ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا کہ تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ گھر میں رہتا ہے، اور پھر میرے شوہر نے کہا ہے کہ یہ ہمارے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، تم ضرورت سے زیادہ ہی اس کا خیال رکھ رہی ہو، اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اس کو آگ سے کھیلنا کہتے ہیں، اور آگ کی فطرت میں رحم نہیں ہوتا، جو اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے نا، یہ اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ نجمہ تو مجھے باتیں سنانے لگی کہ اب میں خوش رہنے لگی ہوں تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، پہلے تم ہی تو کہتی تھی کہ اپنی خوشی اپنے اندر تلاش کرو، اپنے شوہر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اب جب میں نے تمہاری بات مان لی ہے تو مجھے اس طرح کے فتوے دے رہی ہو؟ تم سے دوستی کر کے میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ نجمہ مجھ سے جھگڑا کر کے چلی گئی، اور وہ ہمارا آخری جھگڑا تھا، کیونکہ اس کے بعد میں نے اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھا۔ اس کے لیے بہت پریشان تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے۔ دراصل وہ اسلم کے ساتھ رشتے میں آ گئی تھی، ایک ایسا رشتہ جس کو ناجائز رشتہ کہا جاتا ہے۔ جب شام ہوتی تھی تو وہ چھت والے کمرے میں چلی جاتی تھی، اور چھت والا کمرہ اسلم کے پاس تھا۔ اس کے بعد مجھے بھی غصہ آ گیا کہ میں نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور ابھی بھی میں اسے اچھا مشورہ دے رہی تھی اور وہ میرے ساتھ لڑائی کر کے چلی گئی۔ ایک ہفتے تک میں نے بھی اس سے بات نہیں کی۔ ایک ہفتے بعد صبح اچانک ہی اس کے گھر سے پولیس کی آواز آئی، اور جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نجمہ کی لاش گھر کے صحن میں سفید کپڑے کے نیچے پڑی تھی، اور اسلم گھر سے فرار ہو چکا تھا۔ اس کا شوہر وہاں پر کھڑا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اسلم بہت بڑا چور تھا، دراصل وہ اس طرح کی چوریاں کرتا رہتا تھا پہلے بھی، اور اس نے گھر میں پڑی ہوئی ساری دولت اٹھا لی اور نجمہ کو قتل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جو پوسٹ مارٹم کرایا گیا تو یہ بھی پتہ چلا کہ نجمہ امید سے تھی، اور نجمہ کے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ شاید اسلم کا ہی تھا۔ نجمہ اپنی تنہائی سے تنگ آ کر اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلم کے قریب چلی گئی تھی۔ اس نے اس پر بھروسہ کیا اور وہ اسی کو جان سے مار کر چلا گیا۔ میں غم سے بے حال تھی، کیونکہ میری بہن جیسی دوست اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بیچاری نجمہ کتنی بدقسمت تھی، ساری زندگی محبت کے لیے ترستی رہی، اور جب اسے محبت ملی تو اسی محبت نے اس کی جان لے لی اور اس کو بدنام بھی کر دیا۔ نجمہ کی موت کا ذمہ دار اسلم نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا، جس نے اپنی بیوی پر توجہ نہیں دی، اس کی ضروریات کا، اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھا، اس کو پیسے بیچتا رہا اور اس سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کیسی ہو، اس کے پاس نہیں بیٹھا۔ پھر اس نے اپنی محرومی کو دور کرنے کے لیے اسلم سے رشتہ بنا لیا، اور اسلم تو اس کے لیے کبھی بھی مخلص تھا ہی نہیں۔ اسلم نجمہ کے شوہر کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ میرا سوتیلا بیٹا تھا، اپنا نہیں، اور یہ پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جو بھی حالات ہوئے، جو کچھ بھی ہوا، لیکن قربان تو میری سہیلی ہوگی نا۔ نجمہ کے شوہر نے وہ گھر بیچ دیا ہے اور ابھی وہ گھر خالی پڑا ہے۔ میں اپنی دوست کو آج بھی بہت یاد کرتی ہوں۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس خالی گھر میں نجمہ کی مسکراہٹ گونج رہی ہے، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی تو زیادہ نہیں سن سکے۔ میں نے ہمیشہ اس کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی، 25 سال کی عمر میں ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ محبت کے لیے ترستی بھلکتی نجمہ کی تھی یہ کہانی، جس کو محبت نے مار ڈالا۔ میری پیاری دوست، لوگ اس کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، پر میں جانتی ہوں کہ وہ مجبور تھی، اسے اس مقام پر لایا گیا تھا، اسے مجبور کیا گیا تھا، تو آخری بار اسے مل بھی نہیں سکی، اسے معاف بھی نہیں کر سکی۔ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر رکھی تھی، یہ بات بھی بعد میں پتہ چلی۔ آپ بھی بتائیے گا
کہ غلطی کس کی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو مکمل دیکھا ہے تو ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا، بتائیے گا کہ اس واقعے میں غلطی کس کی تھی، نجمہ کی یا اس کے شوہر کی، یا کوئی اور قصوروار تھا اس پوری کہانی میں۔ آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دربار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔